اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام فاطمیہ بہت ہی مصیبت کے ایام ہیں۔ آل رسول کے اوپر غموں کا سلسلہ پیغمبر پاک رحمت للعالمین کے وفات کے بعد شروع ہوا، اور اتنے مصیبتیں خاندان نبوت کے اوپر نازل ہوئی۔ امت نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اتنا ستایا کہ خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، بابا جان آپ کے جانے کے بعد میرے اوپر اتنے مصیبتیں آئیں، اگر یہ مصیبتیں روشن دنوں پہ آتے تو انہی مصیبتوں کی وجہ سے روشن دن تاریک رات میں بدل جاتے۔ عزیزان، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ تمام مصائب اور مصیبتوں کو برداشت کیا تاکہ بابا کی امت نجات پائے، اور نجات کے لیے بہترین ذریعہ سیرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کے مطابق چلائیں گے تو ہم ضرور نجات پائیں گے، ہم ضرور پیغمبر پاک کی شفاعت حاصل کریں گے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب ہوگی ہمیں۔ اور سیرت فاطمہ زہرا کیا ہے عزیزان؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم سے مخاطب ہو کے فرماتی ہے، حببا الی من دنیاکم ثلاث، آپ کی اس دنیا سے فاطمہ زہرا نے صرف 3 چیزوں کو پسند کیا ہے۔ یعنی یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں، بے شمار اشیاء اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن کوئی چیز دل لگانے کی نہیں ہے سوائے 3 چیزوں کے، جن کو محبت سے دیکھنا ہے، جن کے ساتھ عشق و محبت پر قائم رکھنا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تلاوت کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز جس کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس دنیا سے پسند کیا ہے، وہ خداوند عالم کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت۔ دنیا میں اگر کوئی کام کرنا ہے، کسی چیز کے ساتھ دل لگانا ہے، کسی چیز کے ساتھ محبت برتنا ہے، تو وہ ہے کتاب خدا۔ اور دوسری چیز جس کے ساتھ فاطمہ زہرا محبت کر رہی ہے، وہ ہے الانفاق فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں انفاق کرنا، خرچ کرنا۔ اور تیسری چیز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے، النظر فی وجہ رسول اللہ، رسول خدا کے مبارک چہرے کی طرف دیکھنا، رسول خدا کے مبارک چہرے کی زیارت کرنا۔ ان 3 چیزوں کو فاطمہ زہرا نے چن لیا ہے دنیا سے۔ باقی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قابل قبول ہو عزیزان۔ آئیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کے مطابق ہم بھی انہی 3 چیزوں کو چن لیں دنیا سے، زندگی میں روزانہ کتاب خدا کے ساتھ گزاریں، عہد کریں فاطمہ زہرا کی طرح ہم بھی کتاب خدا کی تلاوت کو، اور کتاب خدا کی تلاوت کرنا باقاعدہ عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چن لے اس کو۔ اور عزیزان، واقعاً کیسی عظیم کتاب ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پوری زندگی قرآن مجید کی تلاوت میں، قرآن کی تربیت میں، قرآن کی تعلیم میں گزارا۔ جب خطبہ فدقیہ فاطمہ زہرا نے دیا، مسجد میں جا کے اصحاب رسول خدا کے سامنے فاطمہ زہرا نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اور یہ خطبہ اگر پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ 20 یا 25 منٹ لگ جائیں گے۔ یعنی 20 منٹ کا خطبہ دیا ہے فاطمہ زہرا نے، اور 50 قرآن کی آیتیں یہاں پہ ذکر کیا۔ قرآن کریم فاطمہ زہرا کے وجود میں ہے عزیزان۔ ایک دم اتنے سارے مصیبتیں فاطمہ زہرا کے اوپر آئیں، اور فاطمہ زہرا اپنے حق کو لینے کے لیے دربار میں گئی ہے، اور وہاں جا کے ایک دم خطبہ ارشاد فرما رہی ہے، اور اسی خطبے میں 50 قرآن کریم کی آیتیں ذکر کر رہی، اور امت کو بتا رہی ہے کہ
میں جو بات کر رہی ہوں وہ قرآن سے بات کر رہی ہوں، ہر بات کے سند جو ہے وہ قرآن سے لا رہے ہیں۔ عزیزان، ہم نے پوری زندگی میں 50 آیتیں اپنی زبان پہ نہیں لائے، ہر بات پہ ہم عجیب و غریب استدلال کرتے ہیں، لیکن فاطمہ زہرا ہر بات کی دلیل جو ہے وہ قرآن سے لاتی اور خود بھی قرآن پاک کے ساتھ ہیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھایا ہے۔ عزیزان، حسنین علیہ السلام نے قرآن کے ساتھ کتنا عشق کیا، ماں نے کیسی تربیت کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام عصر عاشور جب 9 کے نیزے پہ ہیں، سر تن سے جدا ہیں، پھر بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے، کیسا عشق ہے قرآن کے ساتھ فاطمہ اور اولاد فاطمہ کا۔ اور ہم سیرت فاطمی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور کل فاطمہ زہرا کی شفاعت کے امیدوار ہیں، تو آج ہمارے زندگی میں ہر پہلو میں قرآن نظر آ جائے۔ ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم، گھر والوں کو قرآن کی تعلیم، ہمسائے سب قرآن کی تعلیم سے بہرہ ہوں۔ اور عزیزان، یہ کیسی عظیم کتاب ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں اپنے بندوں سے گلہ اور شکوہ کرتا ہے اور قسمیں کھا کے گلہ کرتا ہے کہ آپ نے قرآن کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، قرآن میں سستی کر رہے ہیں آپ۔ عزیزان، خدا قسمیں کھا کے ہم سے گلہ و شکوہ کرتا ہے، کل یہ قرآن ہماری شفاعت کرے گا نہیں؟ سورہ مبارک کے واقعہ میں خداوند عالم ارشاد فرمائے، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم اللہ تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون۔ قسمیں کھا کے قرآن پاک کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد خداوند عالم گلہ و شکوہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، آپ نے اس عظیم کتاب کے ساتھ سستی کے ساتھ برتاؤ کیا، اس کتاب کو آپ نے معمولی سمجھا ہے، اس کتاب کو آپ نے توجہ نہیں دیا۔ سورہ واقعہ پڑھتے پڑھتے جب یہاں پہ آئے نا عزیزان، عجیب حالت ہوتی ہے۔ خداوند عالم تمام عظمت کے ساتھ ایک قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں، فلا اقسم بمواقع النجوم، ستاروں کے آنے جانے کے وقت کی قسم، وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عظیم، اور یہ ایک بہت عظیم قسم آپ کے رب نے کھایا ہے۔ کیوں کھایا یہ قسم؟ اس لیے کہ انَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، قرآن کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے، انَّهُ لَقُرْآنٌ عظیم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم ہے، انَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون، یہ کتاب لوح محفوظ میں رب العالمین کے پاس محفوظ ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، یہ عظیم کتاب اتنی عظیم ہے کہ پاک و طاہر لوگوں کے علاوہ کوئی اس کتاب کو مس نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ پوری کتاب بائے بسم اللہ سے لے کے سورہ والناس کے آخری سین تک پوری کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل ہو چکی۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں خداوند عالم، تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون، آیا آپ لوگوں نے اس عظیم کتاب کو معمولی سمجھا ہے، اس کے ساتھ آپ نے سہل انگاری کے ساتھ پیش آئے۔ دیکھیں عزیزان، آج یہی پیغام ہمیں دے رہے ہیں خداوند عالم، فرماتے افبہذا الحدیث انتم مدہنون، قرآن کو آپ لوگوں نے معمولی سمجھا، قرآن کو سستی کے ساتھ آپ نے جا کے پڑھ لیا۔ اب دیکھیں اپنے بچوں کو جب ہم دوسری کتاب پڑھاتے ہیں تو سکول میں پڑھانے کے بعد ان کے لیے ٹیوشن کا باقاعدہ انتظام کرتے ہیں تاکہ وہ انگلش صحیح پڑھیں، بیالوجی اور فزکس صحیح پڑھیں، لیکن کبھی قرآن کی طرف ہم نے متوجہ نہیں کرائے، یہ کلام اللہ المجید کی طرف ہم نے متوجہ نہیں کرا۔ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی کہ آپ اس دنیا سے تو میں نے صرف قرآن کی تلاوت کو پسند کی۔ اور عزیزان، قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، کل قیامت کے دن رسول خدا اسی عظیم کتاب کو لیے ہوئے خدا کی درگاہ میں شکایت کرنے والے، اور اس شکایت کو خداوند عالم نے آج ہی سورہ فرقان میں بیان کیا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کل قیامت کے دن رسول خدا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قومی، یہ ہے میری قوم، یہ ہے میری امت، اتخذوا هذا القرآن مہجورا،
اس امت نے یہ عظیم قرآن کو متروک کیا، محجور چھوڑا، پس پشت ڈال دیا اور دنیا کی چیزوں کی طرف گئے، دنیا کی فضول چیزوں کو اہمیت دیا اور عظیم کتاب کو انہوں نے فراموش کیا۔ آج آپ خود ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ عزیزان، ایسی عظیم کتاب آج ہمارے درمیان غریب ہے۔ اسی لیے عزیزان، آج سیرت فاطمی پہ چلتے ہوئے، سیرت حسینی پہ چلتے ہوئے ہمیں قرآن کے ساتھ مانوس ہونا ہے۔ خود بھی قرآن کے ساتھ مانوس رہے، اپنے بچوں کو بھی قرآن کے ساتھ مانوس رہے۔ امام زین العابدین السلام قرآن کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ دنیا میں جو بھی ہو، جتنے بھی حادثات رونما ہو، اگر قرآن میرے ساتھ ہے تو زین العابدین کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ لو مات ما بین المشرق والمغرب والقرآن معی لما استوحشت، اگر مشرق سے مغرب تک تمام لوگ مر جائیں لیکن قرآن اگر میرے ساتھ ہے تو لما استوحشت، میں کبھی بھی وحشت محسوس نہیں کروں گا، میں امن و سکون کے ساتھ زندگی گزاروں۔ عزیزان، کلام اللہ میں عجیب ایک معجزہ ہے، یہ نور اللہ ہے، یہ جلوہ خدا ہے۔ اگر ہم اسی کتاب کے ساتھ متمسک رہیں گے تو رسول خدا نے بھی آخری دم تک یہ کہا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرۃ اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد ابدا۔ اگر قرآن و اہل بیت کے ساتھ متمسک رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ اور یہ آخری زمانہ ہے، یہ گمراہی کا دور ہے۔ عزیزان، بچوں کی تربیت چاہتے ہو، بچوں کو گمراہی سے بچانا چاہتے ہو، گھر والوں کو، خاندان کو گمراہی سے بچانا چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ محبت کرے، قرآن کے ساتھ عشق سکھائیں ان کو، صبح و شام قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ اور اہل بیت علیہ السلام نے کتنا اہتمام کیا ہے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، میں ہر روزانہ 10 جز قرآن، 10 پارے قرآن پڑھتا ہوں، ہر 3 دنوں میں ایک دفعہ ختم قرآن کرتا ہوں۔ امام ہوتے ہوئے، حجت خدا ہوتے، اتنے سارے ذمہ داریاں ہونے کے باوجود خدا کے کلام کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ ہر 3 دنوں میں ایک ختم قرآن کرتے ہیں۔ اور جب امام رضا علیہ السلام کے پاس ان کے ایک صحابی آئے، دیوبل خزائی، آ کے کہا، مولا میں آپ سے ایک تقاضا کرتا ہوں، ایک درخواست ہے میری۔ کہا کیا درخواست؟ کہا آپ نے جو قمیض پہنی ہے یہ مجھے دیں تاکہ میں کل قیامت کی قبر میں مرنے کے بعد اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، تاکہ آپ کی اس بابرکت قمیض کے صدقے میں قبر کے اندھیرے سے مجھے نجات ملے گی، قبر کی وحشت سے میں محفوظ رہوں گا۔ تو امام رؤوف نے اسی وقت اسی قمیض کو اتار کے دیوبل خزائی کو دیتے ہوئے کہا، اے دیوبل خزائی، آپ کے ہمارے پاس بہت بڑا مقام ہے، آپ میرے جد بزرگوار امام حسین کے مصائب میں اشعار پڑھتے ہیں، اسی لیے میں آپ کو فوراً یہ قمیض اتار کے دے رہا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا دیوبل خزائی، یہ کوئی معمولی قمیض نہیں ہے، اسی قمیض کو، اسی کرتے کو پہن کے امام رضا نے 1000 مرتبہ ختم قرآن کیا، 1000 مرتبہ ختم قرآن۔ اور امام رضا کے جاننے والے، امام رضا کے شیعہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہو تو پھر کتنی مصیبت ہوگی عزیزان۔ فاطمہ زہرا کہہ رہی ہے، میرے شیعو، آپ کی دنیا سے صرف میں نے قرآن سے محبت رکھا ہے، قرآن کو پسند کیا ہے۔ اور کتنا قرآن کو پسند کیا، امام حسین علیہ السلام نے کتنا قرآن کو پسند کیا، اولاد فاطمہ زہرا نے کتنے قرآن کو اہمیت دی ہے۔ جب 9 محرم کے دن جنگ چھڑ رہی تھی، امام حسین علیہ السلام نے خاص طور پہ عباس علمدار کو بھیجا، جا کے مذاکرات کرے، 1 رات کی مہلت لائے، 1 رات کی مہلت، کل 10 محرم کو جنگ لڑیں گے، آج شب عاشور کی مہلت چاہیے۔ کیوں مہلت لے رہے ہیں امام حسین علیہ السلام؟ خود فرماتے ہیں، انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن، آج کی رات میں قرآن کی تلاوت اور نماز میں گزارنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں قرآن سے محبت کرتا ہوں، نماز سے محبت رکھتا ہوں۔ اور فاطمہ زہرا نے بھی پوری زندگی قرآن کی تلاوت کرتی رہی، لیکن دنیا سے جاتے ہوئے بھی ہمیں یہ پیغام دیا، امیر المومنین کو وصیتیں کر رہی ہے۔ آخری وقت ہے عزیزان، یہی ایام فاطمیہ ہے۔ امیر المومنین کو بلانے کے بعد خود سے 75 دن تک یا 95 دن تک بستر میں ہے، زخمی حالت میں ہے۔ اب آخری وقت امیر المومنین کو بلانے کے بعد کچھ وصیتیں کے لیے وصیتیں کرتے ہوئے کہا، فاطمہ زہرا نے فرمایا، یا علی غسلنی باللیل دفنی باللیل کفنی باللیل، اے علی، اے میرے سر کے تاج،
مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، جنہوں نے مجھے ستایا ہے، جنہوں نے میرے دروازے پہ آگ لے کے آئے ہیں، ان کو میرے مرنے کی خبر تک نہ ہو، مجھے رات کو ہی دفنانا۔ اور دفنانے کے بعد فاطمہ زہرا نے عجیب وصیت کی، یا علی فاجلس عند راسی، دفنانے کے بعد میرے قبر کے سرانے میرے چہرے کے روح بروح بیٹھ جائیں، فاکثر بتلاوت القرآن، اس وقت بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، اس وقت مجھے قرآن کریم کی بہت ضرورت ہے۔ عزیزان، دنیا میں بھی فاطمہ زہرا نے قرآن سے محبت رکھا، دنیا سے جانے کے بعد بھی قرآن سے محبت کر رہی ہے، قرآن کو پسند کر رہی ہے، قرآن کی تلاوت کو پسند کر رہی ہے۔ آئیں عزیزان، آج فرصت ہے ہمارے پاس، یہی ایام فاطمیہ ہیں، فاطمہ زہرا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے خود بھی اپنے بچوں کو بھی قرآن کے ساتھ مانوس رکھیں۔ پروردگار عالم کی درگاہ میں دعا ہوں کہ خداوند عالم ہمیں دنیا و آخرت میں قرآن کریم کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔